اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بے حد فضل اور خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت نورانی اور بامقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ محفل صرف بیٹھنے، سننے یا الفاظ یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو بیدار کرنے، سوچ کو درست سمت دینے اور اعمال کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف معلومات کے طور پر نہیں پڑھتے، بلکہ ہدایت کے طور پر سیکھتے ہیں، تاکہ جو بات کانوں تک آئے وہ دل میں اترے، اور جو دل میں اترے وہ کردار میں ڈل جائے۔ علم کی اصل قدر اسی وقت سامنے آتی ہے جب وہ عمل کی شکل اختیار کر لے، اور عمل کی خوبصورتی تب ہی ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو آپ سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے سیکھنے کے لیے چنا ہے، آپ کو وقت نکالنے کی توفیق دی ہے، اور اس مجلس کا حصہ بنایا ہے جہاں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی کو ناپا جاتا ہے۔ یہ انتخاب ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے۔ تو آئیں نیتوں کی اصلاح کے ساتھ، دل کی حاضری اور عمل کے عزم کے ساتھ اس مبارک سبق کا آغاز کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے سیکھنے کو قبول فرمائے، ہمارے علم کو نافع بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو علم کو سن کر زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو آج ہمارا باب نمبر 10 ہے، جس میں نماز کے ممنوع اوقات کے حوالے سے ڈسکس ہے۔ حدیث نمبر 52 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال شاہد اندی رجال مرضیون وارزاہم اندی عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس وبعد العصر حتی تغرب، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میرے پاس پسندیدہ اشخاص کی شہادت ہے، اور ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے۔ یعنی یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ تو اس حدیث کا اگر مفہومی انداز میں دیکھا جائے، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے، تو نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی سورج نکلنے تک، اور اسی طرح نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج غروب ہونے تک نوافل ادا کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو ہے وہ منع فرمایا، یعنی نفلی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو اس حدیث سے احکام یہ نکلیں کہ صبح کی نماز ادا کر لینے کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نفلی نماز جو ہے وہ ادا نہ کی جائے۔ اسی طرح طلوع آفتاب کے بعد نوافل جو ہے وہ ادا کرنے کی اجازت ہے، یعنی جب سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر آپ نفلی عبادت کر سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ جو ہے فجر کی نماز کے بعد سمجھتے ہیں کہ میں نوافل کو اہتمام کروں، نفل پڑھے جائیں، تو اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے جب تک سورج جو ہے وہ طلوع نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا جب تک سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہو جاتا۔ تو حدیث نمبر 53 ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج جو ہے بلند ہو جائے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے۔ متفق علیہ، یہ بخاری کے اندر بھی حدیث آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو اسے طلوع آفتاب کے بعد نوافل پڑھنے چاہیے، یعنی سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک نوافل کا ادا کرنا جو ہے وہ منع ہے، ممنوع ہے۔ اور اسی طرح نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک بھی یہی حکم ہے
علامہ مقدسی بیان کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت سلمہ بن اکوع اور دیگر صحابہ اور صحابیات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اسی مسئلے کی طرف جو ہیں وہ گئے ہیں۔ تو یہ تمام متفقن علیہ نہیں بلکہ ان احادیث میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو ہے وہ متفقن علیہ ہے کہ حضرت عائشہ اور عمر بن ابسہ کی حدیث بھی مسلم میں ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر سے یہی یعنی مواخذ نکلے ہیں جو پچھلی حدیث کے اندر نکلے ہیں کہ نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک نوافل پڑھنا جو ہے وہ ممنوع ہے، تو نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک جو ہے وہ نفلی نماز پڑھنا یہ بھی ممنوع ہے۔ تو مذکورہ اوقات میں نفلی نماز پڑھنے سے مسلمانوں کو اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ کفار سے جو ہے مشابہت نہ ہو، کیونکہ کفار ان اوقات میں عبادت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تو اذان کے بعد یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو بات ہو رہی تھی کہ نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک نوافل پڑھنا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اسی طرح نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک نوافل پڑھنا جو ہے یہ ممنوع عمل ہے۔ اسی طرح حدیث باب نمبر 11 ہے، فوت شدہ نمازوں کی قضاء کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 54 ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاء یوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قریش وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت اصلی العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما صلیتها قال فقمنا الى بطحان فتوزع للصلاة وتوزع لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن آئے بعد اس کے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا تھا، تو کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے، یعنی کفار کو جو ہے وہ قریش کے کفار جو تھے ان کو برا بھلا کہنے لگے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عصر کی نماز نہ پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ غروب یعنی ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا باخدا میں نے بھی یہ نماز جو ہے وہ میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ پھر ہم برساتی نالے کی طرف اٹھ کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا۔ آپ نے پھر سورج غروب ہونے کے بعد یعنی سورج جب غروب ہو چکا تھا پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز جو ہے وہ ادا کی۔ یہ بخاری کے اندر بھی حدیث آتی ہے، مسلم کے اندر بھی حدیث آتی ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے دن جسے جو ہے وہ غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غروب آفتاب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے، تو بڑے غضبناک تھے، غصے کی حالت میں تھے، تو کفار کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کم بختوں نے آج نماز عصر جو ہے وہ ہماری ضائع کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلانے کی خاطر قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہم بھی آج نماز عصر ان کی وجہ سے جو ہے وہ ادا نہیں کر پائے، یعنی ان عاقبت نا اندیشوں کی وجہ سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کے ہمراہ برساتی نالے کی طرف جو ہے وہ تشریف لے کر گئے، جا کر وہاں پہ وضو کیا، صحابہ کرام نے بھی وضو کیا، پھر پہلے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز جو ہے وہ ادا کی۔ تو حدیث سے احکام کیا نکل رہے ہیں کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا جو ہے واجب ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کسی کام یا کسی عذر کی وجہ سے انسان کی چھوٹ گئی ہے تو اب جو ہے اس کو ادا ہی نہیں کرے گا، نہیں، اس کی قضائی جو ہے وہ لازم ہے۔ جب بھی فرصت ملے، جب بھی یاد آئے، اگر بھول گیا ہے یا سویا رہتا ہے، جب بھی دار ہوتا ہے تو سب سے پہلی ہی فرصت میں نماز کو ادا کرے، نماز کی قضائی دے۔ اور دوسری یہ کہ فوت شدہ نماز کی ادائیگی پہلے کی جائے، یعنی جو نماز رہ گئی ہے نا اس کو پہلے ادا کیا جائے، اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھی جائے جس کا وقت ہو چکا ہے۔ یعنی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی جو ہے وہ عصر کی نماز رہ جاتی ہے تو سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، پہلے مغرب کی نماز ادا نہیں کی، پہلے سورج غروب ہونے کے بعد پھر پہلے عصر کی نماز ادا کی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ مغرب کی جو ہے وہ نماز ادا کی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ سلسلہ بھی قائم رہتا ہے، ترتیب کا سلسلہ بھی۔ تو اسی طرح ظالم کے خلاف بد دعا کرنا یہ شرعاً جائز ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں کی، یعنی کفار جو قریش کافر تھے انہوں نے ہمیں نماز سے روکے رکھا۔ اسی طرح سچے آدمی کا حلف اٹھانا بھی جائز ہے، اگرچہ اس سے حلف کا مطالبہ نہ بھی کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ حدیث نمبر جو ہے وہ باب نمبر 12 ہے، نماز با جماعت کی فضیلت کے حوالے سے، یعنی چھوٹے چھوٹے باب ہیں۔
تو حدیث نمبر 55 ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض ب27 درجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کی نماز یعنی جماعت کے ساتھ نماز اکیلی نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ با جماعت نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ با جماعت نماز کا ثواب انفرادی نماز سے 27 درجے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو اکیلے نماز پڑھتا ہے، اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور ایک وہ ہے جو جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ 27 مرتبہ یعنی 27 درجے جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ تو نماز با جماعت انفرادی نماز سے 27 درجے افضل بھی ہے، اور اسی طرح انفرادی نماز کے صحیح ہونے کی طرف اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ نماز با جماعت انفرادی نماز سے افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفرادی نماز صحیح ہوتی ہے، اگر کوئی اکیلے بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، لیکن با جماعت نماز ادا کرنا وہ افضل عمل ہے، یعنی افضل عمل ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو ایک نماز کا ثواب لے رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو 27 نمازوں کا ثواب لے رہا ہے۔ تو حدیث نمبر 56 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاته فی بیته وفی سوقه 25 ضعفا وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت لها بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تدر الصلاة متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا با جماعت نماز پڑھنا اس کے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے اس کے لیے 25 گنا زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی پچھلی حدیث میں 27 کا ذکر تھا، اس حدیث میں جو ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے یا جو ہے بازار میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کا نماز پڑھنا ایک طرف، اور ایک بندہ وہ ہے جو با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کا جو ہے وہ 25 گنا زیادہ ثواب یعنی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے نا، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، اسے صرف نماز ہی نکالتی ہے، یعنی گھر سے نکلا ہے وضو کر کے تو نماز کے لیے ہی نکلا ہے، اور کاموں کے لیے نہیں نکلا، تو نہیں وہ اٹھاتا ایک قدم، یعنی جب بھی وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے مگر اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک درجہ جو ہے بلند کر دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جب وہ قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف آ رہا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس پر درجات جو ہے وہ بلند کرتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے نا، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، الہی اس پر رحمت نازل فرما، یعنی کیا دعا کرتی ہیں، اللہم صلی علیہ، اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے بخش دے، اسے معاف فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے، یعنی جب تک انسان نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں رہتا ہے۔ تو کس قدر فضیلت ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے، ایک نماز کو جو ہے وہ ادا کرتا ہے، تو اس کو یعنی یہ بے چینی سی لگی ہوتی ہے کب اذان ہو، دوسری نماز کا ٹائم ہو تو میں وہ بھی نماز ادا کروں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ہوگا، یعنی 7 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ان خوش نصیبوں میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل جو ہے مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، یعنی مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو یعنی کتنی فضیلت ہے، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔
تو کتنی فضیلت والا عمل ہے۔ اسی طرح تو ثواب میں اس قدر اضافہ اس بنا پر ہوتا ہے کہ جب کوئی نماز کا ارادہ کرتا ہے نا تو پھر وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر خالص نیت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے اس کے بدلے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ جو ہے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو جب تک وہ جائے نماز میں رہتا ہے یعنی وہاں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی اور رحمت برکت اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو جتنا وقت وہ نماز با جماعت کے لیے انتظار میں گزارتا ہے تو وہ وقت بھی نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا فلاں سے بھی ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے بخشش کی دعا کرنا، رحم کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، تو دیکھ لیں آپ کے کہنے کے باوجود جب آپ مسجد میں جاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کا انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، تو آٹومیٹکلی جو ہے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی، رحمت کی، بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی یہی احکام نکل رہے ہیں کہ با جماعت نماز کا ثواب جو ہے وہ انفرادی نماز سے 27 یا 25 درجے جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ تو یہاں تعداد سے کثرت ثواب مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح نماز کی صحت کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، انفرادی بھی ہو جاتی ہے لیکن ثواب اس کا کم ملے گا۔ تو با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اچھی طرح وضو کرنے، مسجد کی طرف جانے اور خالص نیت سے عبادت کرنے اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی بنا پر بڑھتی ہے۔ تو نماز کا انتظار کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نماز پڑھنے والے کو دیا جاتا ہے، یعنی کتنی فضیلت ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 57 ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولا حبهم لقد حممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عشاء اور صبح کی نماز منافقوں پر زیادہ باری ہوتی ہے۔ اگر وہ جان لے کہ ان دونوں میں کتنا ثواب ہے تو ان کی ادائیگی کے لیے وہ گھٹنوں کے بل چل کر آئیں، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اقامت کہہ دی جائے، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں چند لوگوں کو لے کر چلوں جن کے پاس ایندھن کے گٹھے ہوں، ان لوگوں کی طرف جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے تو ان کے گھروں کو میں آگ سے جلا دوں۔ تو اس حدیث کے مفہوم میں یہی یعنی نکل رہا ہے بات کہ منافق چونکہ نماز مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے پڑھا کرتے تھے، عشاء اور صبح کی نماز کا وقت اندھیرے میں ہوتا ہے، تو اس لیے انہیں یہ دونوں نمازیں بڑی بھاری محسوس ہوتی تھیں۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ان اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، نہ تو کوئی ہمیں دیکھے گا اور نہ ہی پھر یہ اور نہ ہی کوئی ہمیں دیکھے گا، اور ویسے بھی یہ وقت جو ہے وہ دونوں آرام کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے نا ان دونوں نمازوں کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ دونوں نمازوں کے لیے گھٹنوں کے بل جو ہے وہ چل کر آئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی یعنی وہ طرف ارشاد فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی دن اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور ان لوگوں کا جائزہ لوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتی، اور ان کا یہ جرم ثابت ہونے پر ان کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگا کے جلا دوں۔ یعنی کتنی وعید ہے ان لوگوں کی جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، نماز ادا نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر غصے کا اظہار کیا کہ میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو جو ہے وہ آگ سے جو ہے وہ جلا ڈالوں۔ تو اس حدیث سے حکام یہ نکلے کہ عاقل بالغ تندرست مسلمان کے لیے با جماعت نماز ادا کرنا وہ فرض عین ہے۔ جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے با جماعت نماز نہ پڑھی تو وہ گناہ گار ہے اور سزا کا مستحق بھی ہے۔ تو اسی طرح منافقین عبادت کے لیے اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ انہیں دیکھیں، تو ان کا مقصد صرف دکھلاوا ہوتا ہے۔ عشاء اور صبح کی نماز دیگر نمازوں سے زیادہ فضیلت کی عمل ہوتی ہے، یعنی اس میں زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ کون جو ہے وہ نرم اور گرم بستر چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہوتا ہے، الا مگر وہی جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، جس کو جو ہے وہ اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ تو عشاء اور صبح کی نماز کی با جماعت ادا کرنا یہ منافقوں پر یعنی بھاری عمل ہوا کرتا تھا، اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کے حوالے سے جو ہے وہ سستی اور کاہلی کو جو ہے وہ ترک کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی مفسرین نے پھر اس کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو وہ کیسے اپنے گھر والوں کو یعنی بچائیں گے؟ یعنی ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو، اگر وہ سوئے ہوئے ہیں نا، ان کو گھسیٹ کے کھینچ کے باہر نکالیں گے، کہیں میرے بیٹے، میرے بچے، میرے بہن بھائی، میرے جو ہیں وہ دیگر رشتہ دار جو ہیں وہ جل کے اس آگ میں جو ہیں وہ راکھ نہ ہو جائیں، تو ان کو گھسیٹ کے کھینچ کے جیسا بھی ہو ان کو جو ہے وہ باہر نکالیں گے گھر سے۔ لیکن کون ہے جو اب جہنم سے اپنے گھر والوں کو بچائے؟ تو کیوں نہیں ان کو گھسیٹے، کیوں نہیں ان کو کھینچتا، کیوں نہیں ان کو برا بلا یا ڈانٹ ڈپٹ کر کے کیوں نہیں نماز کی طرف ان کو راغب کرتا؟ تو اس لیے اس چیز کا بھی خاص خیال رکھا جائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچایا جائے۔ تو ان تمام ابواب اور احادیث کا اگر مجموعی پیغام یہی ہے کہ اسلام عبادت کو صرف وقتی جوش یا رسمی عمل نہیں بناتا، بلکہ شعور، توازن اور نظم کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو شریعت نے کچھ اوقات میں نفل نماز پڑھنے سے بھی روکا ہے، تاکہ بندہ یہ سیکھ لے کہ عبادت کی اثر روح اللہ کے حکم کے تابع رہنا ہے، نہ کہ اپنی خواہش کے مطابق عبادت جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہی وہ تربیت ہے جو انسان کو دیندار ہی نہیں بلکہ فرما بردار بھی بناتی ہے۔ تو پھر فوت شدہ نمازوں کی قضا کا باب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ فرض عبادت زندگی کی مصروفیات سے بری ہے، یعنی جو فرض عبادت ہے نا وہ زندگی کی تمام مصروفیات سے بری ہے۔ اگر رکاوٹ آ جائے تو شریعت نرمی دیتی ہے، مگر غفلت کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کا طرز عمل اس بات کا اعلان ہے کہ مومن کا دل نماز کے ساتھ جڑا رہتا ہے، خواہ وہ وقت پر ادا ہو یا بعد میں قضا کی صورت میں ہو۔ تو نماز با جماعت کی فضیلت کے ذریعے دین نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اسلام تنہائی کا نہیں، اجتماعیت کا دین ہے۔ مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم، ہر وضو، ہر انتظار، یہ سب ایمان کی پرورش کی مراحل ہیں۔ تو بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ صرف نماز پڑھنے نہیں جاتا، بلکہ اپنے درجات بلند کروانے اور گناہوں کو مٹوانے کے لیے نکلتا ہے۔ اور فجر اور عشاء کی نمازوں کا خصوصی ذکر یہ بتاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ آسان دعووں سے نہیں، مشکل اوقات کی اطاعت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہی وہ نمازی ہیں جو دلوں کے حال ظاہر کر دیتی ہیں کہ کون اللہ کے لیے اٹھتا ہے اور کون عذر تراشتا ہے۔ تو عبادت کی قبولیت کا راز کثرت میں نہیں ہے، اتباع میں ہے۔ تو جو نماز کو وقت اور جماعت کے ساتھ سنبھال لیتا ہے، اللہ اس کے ایمان کو سنبھال لیتا ہے۔ دین سہولت دیتا ہے مگر سستی کو ایمان نہیں کہتا۔ تو مسجد سے جڑنے والا دل دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، نماز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دل کی تمام الجھنیں جو ہیں وہ اس سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حقیقت سمجھنے، اس کے اوقات کی حفاظت کرنے، جماعت کی قدر کرنے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے دل اذان سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا ہے اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو باب آ رہا ہے نا اس میں یعنی عورتوں کے مسجد میں حاضری کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کریں گے کہ عورتیں مساجد میں اگر جانا چاہتی ہیں تو ان کو کیا کیا جائے، اس حوالے سے ساری آگے بحث آ رہی ہے۔ تو اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پچھلے ہفتے ہم نے ٹیسٹ لیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ میں ابھی کلاس کے بعد اس کا رزلٹ میں نے چیک کیے ہیں ٹیسٹ، انشاءاللہ وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں۔ الحمدللہ مجموعی لحاظ سے سب نے جو ہے وہ اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ باقی جن سسٹروں نے ٹیسٹ نہیں دیا ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے بھائی، نہ اطلاع دی ہے اور نہ وہ ٹیسٹ دیا ہے، تو ان کو بھی ذرا اپنے اس عمل پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔